ہوں ہمارے صدر لوکل کونسل ایسوسیشن خیبر پختونخوا میئر مردان حمایت اللہ معیار صاحب کہ وہ تفصیل کے ساتھ تمام جو روداد ہے آپ سب کے سامنے رکھے، اس کے بعد انشاءاللہ مشاورت کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ معیار سے بھی اعلامیہ جاری فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی گراں قدر میئر صاحبان، چیئرمین صاحبان، ممبران صاحبان، میں آپ سب کو اس اجلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے کثیر تعداد میں مقامی حکومتوں کے نمائندوں کی نمائندگی کی ہے اور اس اجلاس میں شریک ہوئے ہیں۔ ہمارے تحصیل چیئرمین بھی دور دور سے آئے ہیں، ونسی چیئرمین بھی دور دور سے آئے ہیں، ہمارے ممبرز بھی آئے ہیں، اور خصوصاً ہماری خاتون ممبر جو ہے انہوں نے اس میں آ کر شرکت کی ہے۔ مقامی حکومتیں جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، خصوصاً نچلی سطح پر اچھی حکمرانی، نچلی سطح پر میونسپل اور سوشل خدمات کی فراہمی، اور نچلی سطح پر مقامی ترقی اور ترقی کا جو پروسیس ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، اس میں عوام کی شراکت داری اور روزانہ کے جو روٹین کے مسائل ہوتے ہیں مقامی حکومتوں کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ مقامی حکومتوں کا ایک بنیادی اور اہم رول ہوتا ہے، اور وہاں پہ جتنے بھی روزانہ اور روٹین کے مسئلے ہوتے ہیں، سماجی اور میونسپل خدمات کی حوالے سے جو فراہمی ہوتی ہے وہ مقامی حکومتوں سے جڑی ہوتی ہے۔ ہر کوئی بندہ کونسل کو جانتا ہے، میئر کو جانتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ آگے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ کو ابھی پتہ چلا ہے شاید کہ جو امریکہ میں نیو یارک کا جو الیکشن ہوا ہے، ہر کسی کو پتہ چلا ہے کہ کتنا اہم ہوتا ہے وہ الیکشن۔ اس میں امریکہ جیسے ملک کے صدر نے اور ادھر کے سرمایہ داروں نے کتنا وہاں پہ انٹرفیئر کیا، مداخلت کی، اور پھر بھی عوام نے اس طرح کا فیصلہ دیا، اور پھر یہاں تک پریزیڈنٹ نے دھمکیاں دی تھی اگر کوئی کسی اور کو یا اس ممدانی کو الیکٹ کیا تو میں فنڈ نہیں دوں گا۔ لیکن آپ کو پتہ چلا کہ اس کو خود پریزیڈنٹ نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بلا کر اور کہا کہ نیو یارک کے مسائل کو ایک ساتھ ہی حل کریں گے۔ اور میں آپ کو نیو یارک کے بارے میں بتاتا ہوں۔ نیو یارک ہمارے پاکستان کا جو بجٹ ہے وہ 50 ارب ڈالر ہے، ہماری آبادی 25 کروڑ ہے، اور رقبہ 7 لاکھ اور کوئی 97 یا 98 مربع کلومیٹر ہے۔ لیکن وہاں کی جو نیو یارک ہے اس کی آبادی صرف 80 لاکھ ہے، اور اس کا بجٹ 107 ارب ڈالر ہے، ہمارے پاکستان سے ڈبل بجٹ ہے اس کا۔ لیکن آپ کو پتہ چلا کہ وہاں پہ کتنی اہمیت ہوتی ہے مقامی حکومتوں کی۔ وہاں پہ آپ نے کبھی کسی پارلیمنٹیرین کا نام نہیں سنا ہوگا، نہیں اس کے الیکشن میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کس کا الیکشن ہوا ہے کس کا نہیں ہوا ہے، وہاں سے کون پارلیمنٹیرین کون نہیں ہے۔ جب کوئی قوم سمجھتی ہے اور قوموں کو یہ عقل آ جاتی ہے کہ کس طرح ملک کو آگے بڑھانا ہے، اس کو ترقی دینی ہے، تو پھر اس کے ادارے آئین و قانون کے مطابق کام کرتے ہیں، اور جو بھی جس کا آئینی رول ہوتا ہے اس کو وہ کام کرنے دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جس طرح کہ ہمارے الیکشن جو ہے اور جو ہمارا نظام بنا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت میں بنا ہے۔ ایسے پہلے بہت اچھا نظام تھا، 2001 میں 2005 میں جنرل مشرف صاحب نے بنایا تھا، اور دنیا کے بہترین نظاموں میں وہ نظام تھا، اور تمام ملک میں یونیفائڈ نظام تھا، ہر صوبے میں ایک جیسا نظام تھا، ہر ضلع میں ہر کونسل میں ایک جیسا نظام تھا۔ لیکن بعد میں یہ نظام تبدیل ہوا 2013 کے ایکٹ سے، وہ بھی اس کے قریب تھا، اس میں بھی میں بھی ڈسٹرکٹ ناظم تھا، یہ میرے ساتھی یہ بھی رہے اس میں، تو اس میں بھی ہمارے سپاس فنڈ بھی تھے، اور 2001 جیسے اختیارات تو نہیں لیکن اختیارات بھی تھے، اور تحصیل ٹیئر بھی تھا، کونسل کا ٹیئر بھی تھا، اور ضلع کا بھی تھا۔ لیکن جو یہ 2021 میں یہ جو نظام لایا گیا اور 2019 میں جو ترامیم کی گئی 2013 کے نظام میں،
ضلع کو ختم کیا گیا، تحصیل اور ولیج کو لایا گیا، اور کہا گیا کہ 9 ڈپارٹمنٹس ڈیوال ہوں گے، 9 دفاتر ڈیوال ہوں گے تحصیلوں کو، وہ بھی نہیں ہوئے، اور جو میونسپل اور اختیارات اور سماجی خدمات کے اختیارات تھے وہ بھی نہیں دیے، دوسرے اختیارات بھی لے لیے، اور اس 4 مہینے اور 4 دن اور کم اس 4 سال پورے ہو گئے اس میں، تو اس میں کوئی ایک پیسہ فنڈ بھی نہیں دیا گیا۔ ڈنڈورا بچتا تھا کہ ڈائریکٹ الیکشن ہوگا اور ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے بڑے اختیارات ہوں گے میئر کے پاس، اور سارا ترقیاتی پروگرام بھی اسی کے ذریعے چلے گا اور سب کچھ ہوگا، اور ہم یہی سنتے تھے کہ عمران خان کا ویژن ہے اور ہم بھرپور طریقے سے امپلیمنٹ کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ چلا کہ اس دوران جتنا عرصہ بھی گزرا ہے، خصوصاً جو 4 سال گزرے، 4 مہینے اور 4 دن کم، اس میں ہمیں نہ کوئی اختیارات دیے گئے نہ کوئی فنڈ دیے گئے، جو ہمارے ساتھ تو انہوں نے کیا اس طرح کا، لیکن عوام کو یہ کیا جواب دیں گے؟ یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں 4 کروڑ 50 لاکھ آبادی والے صوبے کا وزیراعلیٰ ہوں، اور روزانہ NFC ایوارڈ کے لیے بھاگتا ہے، جو ہمارے مرج ایریا کے لیے 100 بلین ہے، اس کے لیے اس کا رونا پیٹتے ہیں، جو نیٹ ہائیڈل پرافٹ کے لیے رونا پیٹتا ہے، لیکن یہاں پہ جو PFC ایوارڈ ہے اور اس کے ذریعے ہمیں جو پہلا ہمارا سال تھا اس میں 33 ارب ملنے تھے، دوسرے میں ہمارے 28 ارب ملنے تھے تمام مقامی حکومتوں کو، پھر ہمیں 34 ارب اور اس والے میں ہمیں 56 ارب ملنے ہیں، لیکن پیسہ ایک بھی نہیں دیا ہے اتنے سارے پیسوں میں۔ تو آپ دیکھ لیں اگر اتنے پیسے ہمیں مل جاتے، کوئی 1.5 ارب سے زیادہ بنتے میرے خیال میں، اور یہ ہمارے مقامی حکومت کو کام کر لیتی تو میرے خیال میں بہت بڑا کام ہو جاتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی 131 ٹی میز، 131 ٹی میز کا جتنا خرچہ ہے مہینے کا، آپ دیکھ لیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 ارب کا خرچہ ہے، 1 ارب کا خرچہ ہے، لیکن مجھے بتائے کہ ٹی میز اس طرح کے ٹی میز بھی کہ وہ صفر کام ہی نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں ہے تو اور کدھر سے آئیں گے؟ تو 0 سے لے کر 10% تک ہماری کوئی کارکردگی نہیں بنی، اس لیے نہیں بنی کہ ہمارا جو فنڈ تھا وہ میں نہیں ملا۔ اگر وہ فنڈ ملتا تو ہمارے جو اخراجات مہینے کے ہوتے ہیں وہ کم از کم جو ہم کام کرتے اس سے وہ کم پڑ جاتے، تو یہ والا مسئلہ نہ بن جاتا۔ ابھی آپ دیکھ لیں کوئی ٹیم ہے کہ کسی ٹیم ہے کہ کسی 10 کروڑ کا، 5 کروڑ کا، 4 کروڑ کا، 2 کروڑ کا، 50 لاکھ کا خرچہ ہے، تو اس میں وہ 0 سے 10% کام نہیں کرتا ہے عوام کے لیے۔ اس طرح تمام کے تمام محکم ہے، آپ دیکھ لیں، آپ پولیس کو دیکھ لیں کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، جتنا بڑی ڈپارٹمنٹ ہے جتنا اس پر خرچ ہو، تو اس 13 سالوں میں محکمے بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ اس 13 سالوں میں دیکھ لیں آپ، وہ محکمہ آپ کو وہ ان پٹ نہیں دیتا ہے، وہ آپ کو جو اس کا آؤٹ کم ہے وہ نہیں آتا ہے۔ پولیس آپ دیکھ لیں، بدمنی ہے، منشیات فروشی ہے، ڈاکے ہے، سب کچھ ہے، اور پولیس تنخواہ۔ اسپتال میں دیکھ لیں، علاج نہیں ہو رہا ہے، اسپتال پر کتنے، ہیلتھ پر کتنے پیسے لگتے ہیں۔ ایجوکیشن کو آپ دیکھ لیں، سوشل ویلفیئر کا دیکھ لیں، کسی نے سوشل ویلفیئر کا کوئی کام دیکھا ہے؟ کتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، ہر جگہ پر دفاتر ہے اس کے۔ اس طرح پاپولیشن ویلفیئر کا دیکھ لیں، اس طرح دوسرے جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کا دیکھ لیں۔ تو جس طرح لوکل گورنمنٹ کا انہوں نے کباڑہ کر دیا، اسے تمام ادارے تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ تو اب تو عوامی نمائندے ہیں اور عوام سے ہے، عوام سے جڑے ہوئے۔ پاکستان کا آئین اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے، اگر آپ پاکستان کے آئین کا پریمبل دیکھتے ہیں تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ ریاست اپنی اختیارات، اپنے پاورز عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ایکسرسائز کریں گے، استعمال کریں گے۔ تو ہم ریاست ہمارا پاکستان ہے اور ہم اس کے نمائندے، تو آپ دیکھ لینا ہمارے ہاں ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، تو کس طرح ہم منتخب نمائندے، ہمیں کوئی اختیار ملا ہے، ایکسرسائز ہوئے ریاست کا ہمارے ذریعے۔ پھر وہی آرٹیکل 7 کہتا ہے کہ پاکستان مرکزی حکومت، مرکزی پارلیمنٹ، صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی، اور پھر کہتے ہیں کہ جو ادارہ ٹیکس لگاتے ہیں ہم ہی ہے، ہمارے بغیر پاکستان ریاست ہی اس کا تعریف ہی نامکمل ہے۔
اس طرح آرٹیکل 32 دیکھ لے لوکل گورنمنٹ کے بارے میں کہتا ہے، آرٹیکل 37 کلاس آئی دیکھ لے کہ نچلی سطح پر آپ نے اختیارات دینا ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو، لوگوں کے کام ان کے ڈور سٹیپ پر ہو۔ اس طرح آرٹیکل 140 کہتا ہے کہ سیاسی، انتظامی اور مالی اختیارات مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو دینا ہے۔ کوئی ڈی سی کمشنر اس کا نام نہیں ہے، مقامی حکومتوں کے منتخب نمائندوں کو آپ نے اختیارات ٹرانسفر کرنے ہیں، لیکن کہاں پہ؟ تو ایسی صورتحال میں کہ ایک پارٹی آئین و قانون کی بات کرتی ہے اور خود آئین و قانون پر عمل نہیں کرتے، اپنے لیے این ایف سی ایوارڈ کا ایسا مانگتے ہیں، لیکن ہمیں پی ایف سی ایوارڈ کے ذریعے جو ہمارا ڈیٹرمنٹ شیئر ہے وہ ہمیں نہیں دیتے، ہمارا حصہ ہے اس میں ہمیں نہیں دیتے۔ تو اتنی بڑی منافقت ہو رہی ہے اس ملک میں۔ اس میں جو بھی میرے دوست پی ٹی آئی سے بھی تعلق رکھتے ہیں یہاں پہ بیٹھے، کیونکہ حکومت میں اگر یہاں پہ این پی ہوتی یا جے یو آئی ہوتی ہم اس کے خلاف بھی بات کر لیتے۔ آپ کو پتہ ہے نگران حکومت میں ہم نے ان کے خلاف بھی بات کی جب انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو اب حکومت میں تو اس لیے اب ان کے خلاف بات کریں گے اور ان کے خلاف جلوس بھی کریں گے، جلسہ بھی کریں گے۔ تو ابھی جو ایجنڈا ہے ہمارا عدالتی فیصلوں پر صوبائی حکومت کی طرف سے عمل درآمد، ابھی ایک ملاقات کے لیے کہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ملاقات کرو، آپ کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہاں پہ عدالت نے ہمارے اختیارات بحال کر دیے، یہ اس کے خلاف سپریم کورٹ میں گئے ہیں۔ ابھی سپریم کورٹ میں ان کا کیس نہیں لگا ہے، لیکن گئے ہیں، اپنے انٹینشن انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کا نیت کیا ہے، اختیارات نہیں دینے، اس لیے وہاں پہ گئے ہیں۔ ہمارے فنڈز کا انہوں نے عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس فائنینشیل ایئر والے بھی اور جو پچھلا والا گزر گیا اس کا بھی فنڈ کو دے دو، لیکن وہ نہیں دے رہے ہیں۔ خود یہ عدالت حوالے سے یہ والا ان کا صورتحال ہے۔ مقامی حکومتوں کے مدت میں توسیع کی، اس میں توسیع کی جائے۔ یہ سارے ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں، ہارون صفت بھی بیٹھا ہے، جلا خان بھی بیٹھا ہے، رفیع اللہ خان بھی، انتظار بھی، میاں صاحب بھی، سب صاحب خان بھی بیٹھا ہے، ہمارے فیصل بھی بیٹھا ہے۔ یہ سب ان کے سامنے بار بار ہم نے کبھی کہا تھا کہ ہم ایکسٹینشن دے دو؟ کبھی ہم نے توسیع کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ توسیع کے لیے گنڈاپور سے ہم نے پہلے پی ٹی آئی کے جب ڈیزگنیٹ تھا، ابھی چیف منسٹر کا حلف بھی نہیں لیا تھا، تو ان کو کہا کہ ہم آپ کو 2 سال ایکسٹینشن دیں گے۔ پھر چیف منسٹر جب الیکٹ ہوا اس کے بعد ان کے ساتھ میٹنگ کی، وہ دیں گے، پھر ہمارے ساتھ میٹنگ کی سب کے سامنے اور کہا کہ آپ کو 2 سال کا ایکسٹینشن دیں گے۔ اور ہم نے کہا کس طریقے سے دو گے؟ تو پھر خود اس نے کہا کہ آپ نے عدالت میں جانا ہے، ریٹ کرنے میں۔ ہم نے کہا عدالت کے ذریعے نہیں ہوگا، اگر آپ اس طرح عدالت میں جائیں گے نہیں۔ وہ کہتے کہ میرا ایڈوکیٹ جنرل جائے گا، وہ خود وہاں پہ کہا گیا کہ ہمیں یہ منظور ہے یہ ریٹ، اور پھر ایڈوکیٹ جنرل کو ہمارے سامنے بلا کر بٹھایا اور اس کو ہدایت دی کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، وہ نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھیوں نے، جو ساتھی یہاں پہ موجود ہے اور جو موجود نہیں ہے، ان سب ساتھیوں نے بہت بڑی قربانیاں دی۔ آپ کو پتہ ہے لاٹھی چارج ہوا ہے، گرفتاریاں ہوئی ہے، آنسو گیس ہوا ہے، گرمی میں بھی اور سردی میں بھی ہمارے ساتھی آئے ہیں سارے، میئر پشاور ہو یا ہمارے نوشیرہ کے ہو، چار سدے کے ہو، آپ کو ٹانگ سے، جو ہمارے الائی سے اور کتنے دور دور سے ہمارے سب ساتھی، جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں، سب کا نام نلو تو خفا نہ ہو، لیکن قبائلی علاقوں سے ہمارے جتنے بھی ہمارے چیئرمین ہیں انہوں نے بڑے انٹرسٹ شو کیے اور وقت آئے ہیں، جو وی سی کو، ان سی کے ہو، تحصیل کے ہو، بڑی قربانیاں سب نے دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں کوئی فنڈ نہیں دیا گیا، ہمیں کوئی اختیار دیا گیا۔ ابھی بلدیاتی نمائندہ کو جو اعزاز دیا ہے اور جو ان کے الاؤنس وہ بھی نہیں دیے، 2 سال سے شروع ہے لیکن 2 سال ان کے ساتھ وہ بھی انہوں نے کہا لیے، ان کے ساتھ رہ گئے۔ کوئی خود تو اسمبلی میں جاتے نہیں ہو، پیسے لیتے۔ آپ کو پتہ ہے ایک قومی اسمبلی سے ان کا کتنا بائی کاٹ رہا تھا، نہیں جاتے تھے، اب جاتے تو نعرے لگاتے، لیکن اس اجلاس کے اٹینڈنس کے بھی پیسے لیتے ہیں، اور جو ان کی تنخواہ وہ بھی لیتے ہیں، اور جو ان کے لیے ایئر ٹکٹ ہے فری وہ بھی لیتے ہیں، جتنے بھی مراحت ہیں ان کو دیتے ہیں۔ اور جو استعفا کا ٹائم تھا، جو منظور اور نامنظور ہوتے اسمبلی میں نہیں، اس وقت 2014 میں وہ بھی سارے کے سارے پیسے لے لیے تھے۔ لیکن ہمارے چیئرمین اب سب بیٹھے ہیں، آپ سب اپنے دفاتر میں جاتے ہیں، آپ اپنی سب ڈیوٹی کرتے ہیں، آپ اپنے جو بھی لوگ آتے ہیں ڈومیسائل کے لیے، میرج سرٹیفکیٹ کے لیے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے لیے، جرگے کے لیے، کسی محکمے میں کام کے لیے ان کے ساتھ آپ جاتے بھی ہیں، کچھ خرچے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو
الاؤنسز ہے اور آپ کا اعزاز یہ 2 سال کا یہ تو اس پر بھی ہم آگے جائیں گے. ابھی اس پر وکیل صاحب سے بھی بات کریں گے کہ ڈائریکٹ اس میں پر ہائی کورٹ میں جائے کہ اس کی ریکوری کے لیے ہم ایک پٹیشن دائر کریں. اس طرح ابھی عجیب بات ہے کہ وزیراعلیٰ صاحب اور وزیر صاحب کے نام پر اور وہاں پہ ہم نے دے دیا کہ ہمارے ساتھ ملاقات کر لیں, لیکن انہوں نے ابھی تک ملاقات کا وقت نہیں دیا, ملاقات نہیں ہوئی. یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. اور خود کہتا ہے کہ میرے ساتھ چیف جسٹس نے ملاقات نہیں کی, اسلام آباد چیف جسٹس نے. ابھی کل بھی اس جلسے میں انہوں نے کہا, کوارٹ والے جلسے میں چیف جسٹس سے کسی ملاقات نہیں کرتے تو چیف جسٹس اور عدلیہ ملاقاتوں کے لیے ایگزیکٹو کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم تو آپ کے منتخب نمائندے ہیں, آپ کے اس نظام کا حصہ ہے, تو ہم نے آپ کو درخواست دی ہے باقاعدہ طور پر, اور کب سے دی اور بار بار دیے, لیکن آپ کے منسٹر صاحب اور آپ نے ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی. ترقیاتی فنڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا, خیبر پور. تو ابھی آتے ہیں کہ آگے کس طرح کریں. ایک تو ہم نے یہ تو آپ کو پتہ ہے الیکشن نہیں کرائیں گے, لیکن ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. یہ اپنے ایڈمنسٹریٹر لگائیں, شاید اپنے پارٹی سے لگائے, لیکن اس کو چھوڑنا نہیں. ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے باقاعدہ. ہم نے تمام آئین اور قانون کے آرٹیکل اس میں بتائے ہیں, اور جو ٹائم پورا ہو جاتا ہے ہمارا 15 مارچ کو جب ٹائم پورا ہوگا تو پورا 4 مہینے کے اندر انہوں نے الیکشن کرانے ہیں. اور اس کے لیے ہے سیکشن 219 سب سیکشن 4 آف دی الیکشن ایکٹ آف پاکستان. اس میں 2017 کا جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں واضح لکھا ہے, اور الیکشن کا اختیار آرٹیکل 140A کلاس 2 کے تحت جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن پاکستان کے ساتھ ہے. تو الیکشن تو انشاءاللہ ان سے کرائیں گے. اگر ہمارا جواب آیا یا نہیں آیا, ہم ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں جو فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بنا ہے اس میں جائیں گے اور پھر مطالبہ کریں گے کہ الیکشن کراؤ. تو یہ خود پھر بھاگیں گے. تو ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. میں نے آپ کو ڈیٹیل دینے تھے. اس طرح آپ کے پاس ایجنڈا اور ہے کہ ولیج کونسلوں کا کرایہ اور بقایا جات اور سابقہ فنڈ اور سپریم کورٹ میں ریٹ پٹیشن دائر کرنا. لیکن ابھی کس طرح میں تجویز دیتا ہوں, آپ کی مرضی, آپ خود اس پر سوچیں کہ ہمارے پہلے مرحلہ کا انتخاب ہوا تھا 19 دسمبر 2021 کو. تو ابھی 4 دن بعد ہمارا یہی ڈیٹ آ رہا ہے. تو اس پر ہم تمام اپنے اضلاع میں, اپنے تحصیلوں میں اپنے تحصیل کونسل کے اجلاس کریں. اس میں ہم جو خط ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیا ہے تو اس خط کی ایک کاپی اور ایک خط ہم آپ کو لکھ کے دے دیں گے کہ وہ ایک کمشنر جو آپ کا ہوتا ہے, ڈی سی ہوتا ہے, اے سی ہوتا ہے, جہاں پہ جو کوئی بھی ہو, تو اس کو اس کے دفتر میں آپ نے وہاں پہ ہینڈ اوور کرنا ہے کہ ہم نے یہ والا, اور صوبائی حکومت کو بھی وہی ایک خط بھیجنا ہے آپ نے. تو اور احتجاج بھی کرنا ہے, نعرے بھی لگانا ہے, تحصیل کونسل کا اجلاس بھی کرنا ہے. میرے خیال میں یہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ہی ایک ڈیٹ دے دیتے ہیں اس میں کہ اس پر ہمارا ضرور احتجاج ہوگا اور اس پر ہر طریقے سے احتجاج ہو. اور میں اس میں ضرور چاہوں گا کہ حکومت لاٹھی چارج کرے, حکومت ہمیں جیلوں میں ڈالے, جو بھی کرے, لیکن ابھی اس حکومت کے خلاف ضرور احتجاج ہمیں کرنا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ابھی تک ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کیا ہو رہا تھا, اور ابھی احتجاج جو پہلے سے جاری ہے اس میں جو سختی آ گئی ہے, کیوں سختی آ گئی ہے. تو یہی میرا تجویز ہے. ابھی آپ ساتھی سب بیٹھے, ہارون صفت صاحب بھی بیٹھے ہیں, اور ہمارے میئر اسکواڈ بھی بیٹھے ہیں, اور دوسرے ہمارے چیئرمین صاحبان سب بیٹھے ہیں. ان سب بڑے تجربہ کار ہیں, آپ سب تجربہ کار ہیں, آپ نے قربانیاں بھی دی ہے, تو آگے جانے کے لیے آپ ایک راستہ دے دیتے ہیں. کیوں بہت بہت شکریہ.